بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے اپنی آنکھوں پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ وہ بستر پر میرے قریب بیٹھ کر سر جھکائے کہہ رہی تھی، بے کیف شب و روز یہی سوچتے گزر رہے تھے کہ آپ کا کام بڑا ہے اور سفر بہت طویل، شاید آپ کی واپسی مہینوں سے پہلے نہیں ہو سکے گی۔ آدمی ہر طرف سے خون آشام دشمنوں کے نرگے میں آیا ہوا ہو تو اسے اپنی ذات کے آگے کچھ سوچنے کی مہلت نہیں ملتی۔ میں نے پیار سے اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی میں تمہارے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو یہ سوچ کر میرا دل ڈوبنے لگتا تھا کہ کہیں مجھے تم سے ہزاروں میل دور اپنے کسی ناگہانی انجام سے دو چار نہ ہونا پڑے۔ اس نے گھبرا کر میرے ہونٹوں پر اپنا نرم و نازک ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا جو گزر گیا، اب اپنے منہ سے ایسی بدفعل نہ نکالیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ تھیں۔ سلطان شاہ جب سے آیا تھا رو رو کر آپ کی سلامتی کے لیے گڑ گڑاتا رہتا تھا۔ اس نے موت کو بہت قریب سے دیکھ لیا ہے، اسے معلوم ہے کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ وہ اسٹریچر پر گھر آیا تو میں اسے دیکھ کر لرز اٹھی تھی۔ اسے صرف میری ہی فکر تھی یا وہ ویرا کو بھی یاد کرتا رہتا تھا؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر درمیان سے سوال کیا، امریکہ میں آپ ایک جان دو قالب تھے، میں خود بھی آپ کے بارے میں سوچتی تھی تو ویرا خود بخود میرے ذہن میں آ موجود ہوتی تھی، اسے بلایا ہی نہیں جا سکتا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس سے حسد ہونے لگتا ہے۔ وہ کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے آپ سے اتنے قریب تھی کہ میرے لیے بھی آپ دونوں کے لیے الگ الگ کچھ سوچنا ممکن نہیں تھا۔ عورت محبت کے بارے میں بہت چھوٹے دل کی مالک ہوتی ہے، جسے اپنے دل میں بسا لیتی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کا نام گوارا نہیں کرتی، وہ اس کے لیے گالی بن جاتا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے دل کو ٹھیس لگتی ہوگی، مگر تمہارا یہ حسد بے بنیاد تھا۔ میں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے نہیں، جان جوکھوں کا کام کرنے گیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، اس کے رخساروں پر خفیف سے گڑے نمایاں ہو گئے۔ مجھے سب معلوم تھا، میں یہاں بیٹھ کر اپنی چشم تصور سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر میں دل کا کیا کرتی؟ میں آپ کو کوئی الزام نہیں دے رہی، اپنے دل کی بے ایمانیاں بتا رہی ہوں۔ وہ کراچی میں بیٹھ کر اپنی چشم تصور سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے ان الفاظ کی چبھن نے مجھے مضطرب کر دیا۔ ذرا میں بھی تو سنو کہ تم کیا دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے خاموش رہی، پھر بولی، مجھے معلوم تھا کہ آپ دونوں اپنی اپنی حفاظت کے خیال سے ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ رہ رہے ہیں، مگر دل بہکاتا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ مجھے ٹوٹ کر چاہتے ہیں تو کیا ہوا؟ ویرا بہت تیز ترار لڑکی ہے، میرے سامنے آپ کو ستانے سے باز نہیں آتی تو امریکہ میں آپ کو آپ کے حال پر کیسے چھوڑ دے گی؟ یہاں اسے فرصت میسر ہوتی ہے، وہاں وہ بھی ہر وقت مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں تمہارے ذہن میں ان خرافات کو جگہ کیسے مل رہی تھی۔ اس کی باتوں میں چھپی ہوئی میٹھی میٹھی سی کسک مجھے اندر سے بے چین کیے دے رہی تھی۔ میرے دل کے کسی گوشے میں سب سے بڑا خوف یہی چھپا ہوا تھا کہ وہ آپ کو یہاں سے امریکہ لے گئی ہے، جہاں آپ کے لیے بہت زیادہ خطرات ہو سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر میرا دل بیٹھنے لگتا تھا کہ آپ سے اپنے پرانے رشتے استوار کرنے کے لیے وہ آپ کے گرد مکڑی کی طرح ایسا خوفناک جال بن دے گی کہ آپ کے لیے امریکہ سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا اور آپ اس کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے۔ میں عمر پر یہاں بیٹھی آپ کا انتظار کرتی رہوں گی، وہ رفتہ رفتہ آپ کے دل و دماغ پر ایسا جادو چلائے گی کہ میرا خیال تک آپ کے ذہن سے نکل جائے گا اور وہ آپ کو مجھ سے چھین لے گی۔ میں نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ غزالہ ڈارلنگ، تم کیسی خوفناک باتیں سوچ رہی تھی؟ تمہارا دماغ تو شیطان کا کارخانہ بنا ہوا تھا۔ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہی ہوتا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ اس نے میری گرفت میں جنبش کرنے کی کوئی کوشش تک نہیں کی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی درندے سے پیچھا چھڑانے کے بعد میری پناہ میں آ کر پرسکون ہو گئی ہو۔ دشمنوں کے دانت کھٹے کر کے آپ دونوں لوٹ آئے ہیں۔ اسی وقت میرا سر غرور سے بلند ہے، مجھے خود شرم آ رہی ہے کہ میں کیسی بری بری باتیں سوچتی رہی تھی، لیکن میں کیا کروں، خیالوں پر کسی کا زور نہیں چلتا، یہ آتے ہیں تو بس آتے ہی چلے جاتے ہیں۔ رات کی اندھیری تنہائیوں میں یہ وسوسے آسیبی روپ دھار کر مجھے ستاتے تھے، میں یہ باتیں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ سلطان شاہ میرا بہت ہمدرد ہے، مگر میں اس سے بھی یہ باتیں نہیں کر سکتی تھی، اس لیے آپ کو اپنی نادان سوچوں کے بارے میں بتا کر دل کا بوجھ ہلکا کر رہی ہوں۔ غزالہ سادگی میں اپنا حال دل بیان کر رہی تھی اور میں اس سے اپنی مدافعت کی نرم سی لفظی لڑائی لڑ رہا تھا، مگر دل ہی دل میں غزالہ کی ان باتوں سے ہلکا سا خوف محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ماں باپ اور بھائی کے بعد روئے زمین پر صرف مجھے چاہا تھا۔
اپنی زندگی مجھے سونپ دی تھی۔ یہ اس چاہنے والی کا وجدان تھا جو اسے کراچی میں بیٹھے بیٹھے لندن اور نیو یارک کی خبریں دے رہا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ خود غزالہ کو اپنی ان خام خیالیوں پر اعتبار نہیں تھا۔ وہ اپنی سادگی اور معصومیت سے میرے لیے خود ہی نجات کی راہ تجویز کرتی جا رہی تھی۔ مجھے تمہاری تنہائی کے کرب کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ وہ دن گزر گئے، ان برے اور ڈرانے خوابوں کو بھول جاؤ، اچھی باتیں سوچو تاکہ ایسے وسوسے بچھو کے ڈنگ کی طرح ہمارے ذہنوں میں کسی بدگمانی کا زہر نہ پھیلا سکیں۔ چند روز میں تم خود ہی بہتر ہو جاؤ گی۔ آپ کو دیکھتے ہی میں بہتر ہو چکی ہوں، اب ان گزری ہوئی باتوں کا ذکر نہیں کروں گی۔ میں تمہیں صاف بتا دوں کہ ویرا ہمارے لیے ایک دوست سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل میں اس کی طرف سے اسی قدر بدگمانیاں پروان چڑھ رہی ہیں تو میں خوش اسلوبی کے ساتھ اسے یہاں سے رخصت کر سکتا ہوں۔ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں تلخیاں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ارے نہیں، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، آپ بلا وجہ سنجیدہ ہو رہے ہیں۔ میں تو خود ویرا کے سامنے نادم ہوں۔ اسے پتہ چل جائے کہ میں اس کے بارے میں کیا کچھ سوچتی رہی ہوں تو وہ میری صورت بھی دیکھنی گوارا نہیں کرے گی۔ آپ اسے ان باتوں کا کوئی ذکر نہ کیجیے گا۔ بند کمروں کی باتیں زبان پر لانے کے لیے نہیں، سینے میں دفن کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کی تم پرواہ نہ کرو، لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ آج مجھے تمہاری بے وقوفی کا صحیح اندازہ ہوا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم جیسی روشن خیال اور پڑھی لکھی لڑکی کی پرواز اتنی محدود ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ جھگڑا ختم کریں اور یہ بتائیں کہ آج تک بیل اور نیک موڈلے کے ساتھ کیا ہوا اور بدری کو راستے سے ہٹانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے سر اٹھا کر تیکھی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے وجود میں عجیب سی ٹھنڈک اترتی محسوس کی۔ غزالہ کی نگاہوں میں دور دور تک کسی بے اعتمادی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ اس وقت سراپا پیار و محبت بنی ہوئی تھی۔ میں نے پاکستان سے باہر پیش آنے والے واقعات دھیرے دھیرے بیان کرنے شروع کر دیے۔ میں گھر پہنچا تو سفر کی تکان کے باعث نیند کا غلبہ محسوس کر رہا تھا۔ کمرے کی بے تکلفانہ فضا میں غزالہ سے باتیں شروع ہوئیں تو آنکھوں سے نیند ہی کافور ہو گئی۔ ہم نہ جانے کب تک باتیں کرتے رہے۔ غزالہ ایک ایک بات کرید کر بہت دلچسپی سے سن رہی تھی۔ اس دوران میں باہر سے کئی مرتبہ ویرا اور سلطان شاہ کی بلند آوازیں سنائی دی، مگر میں نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ میں نے سوچا کہ غزالہ مجھ سے سفر کی کہانیاں سن رہی تھی۔ شاید سلطان شاہ نے ویرا کو گھیرا ہوا تھا۔ باہر سے ایک مرتبہ پھر تیز آوازیں آئیں اور پھر کسی نے زور سے ہماری خوابگاہ کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور میں بستر سے اچھل کر نیچے اتر گیا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ چوکیدار کی غفلت کی بنا پر کوئی مشتبہ شخص ہمارے فلیٹ میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے بلٹ گرا کر دروازہ کھولا تو باہر سلطان شاہ غصے کی حالت میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کے گریبان کے 2 بٹن ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ شکن آلود ہو رہا تھا۔ نکالو، میں کہہ رہا ہوں، اسے میرے کمرے سے نکال دو، اس نے چڑھے ہوئے سانسوں کے درمیان غصے میں کہا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ غزالہ نے پوچھا۔ میرے پیچھے وہ بھی دروازے پر آ گئی تھی، گھنٹوں سے کمرے میں گھسی میرے کان کھا رہی ہے۔ اب میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے کہو کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر منہ کالا کرے، سلطان شاہ بنا کر بولا۔ اسی وقت ویرا اٹھلاتی ہوئی لابی میں نکل آئی۔ اس کے ہونٹوں پر پرسکون مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کس بات پر اتنے برہم ہو رہے ہو؟ اس نے باہر نکل کر پوچھا۔ پورا شہر بے خبری کی نیند سو رہا ہے اور میرے سر پر سوار ہے۔ ویرا سلطان شاہ کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی۔ میرا قصور صرف اتنا سا ہے کہ میں نے ہمدردی میں آ کر اس کے زخم دیکھنے کی فرمائش کی تھی اور یہ آپے سے باہر ہو گیا۔ کیسے زخم؟ میں نے باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ غزالہ نے سر ہلا کر کہا، اس کے بدن پر امریکیوں کے لگائے ہوئے کچھ زخم ابھی تک باقی ہیں۔ میں اتنے دن بعد آئی ہوں، اس کی تعزیت کر رہی تھی کہ ضرورت ہو تو مرہم پٹی کر دوں۔ ویرا نے بہت نرمی اور تحمل سے وضاحت کی۔ پتہ نہیں یہ کیوں اتنا بھڑک رہا ہے، ابھی میں مرا نہیں ہوں جو تم میری تعزیت کر رہی تھی۔ سلطان شاہ کو ترارا آ گیا۔ چلو معاف کر دو، میرا مطلب عیادت سے تھا۔ کبھی کبھی میری اردو میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ یہ عیادت ہے؟ سلطان شاہ نے دونوں ہاتھوں کی چٹکیوں سے قمیض تھام کر اپنا گریبان آگے کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اسے منع کر دیا کہ زخم نہیں دکھاؤں گا تو ہاتھا پائی پر اتر آئی۔ گریبان کے یہ بٹن اسی نے توڑے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، میں نے ویرا کو ملامت امیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ تم نے آتے ہی اپنی پرانی فتنہ انگیزیاں پھر شروع کر دی۔ اس میں کون سی فتنہ انگیزی ہو گئی؟ ویرا نے شرمندہ ہونے کی بجائے مجھ پر آنکھیں نکالی۔ مرنے سے بال بال بچا ہے، سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے۔ کیا ہوا جو میں نے ذرا اس کی مزاج پرسی کر لی؟ نخرے کرتا ہے تو میری طرف سے باڑ میں جائے۔ اس کے زخموں میں کیڑے بھی پڑ جائیں گے تو اب نہیں پوچھوں گی۔ یہ کسی ہمدردی کے قابل ہی نہیں۔ تم دونوں نے اسے بری طرح بگاڑ دیا ہے۔ ویرا بکتی جھکتی اپنے کمرے میں آ
گئی اور زور سے دروازہ بند کر لیا۔ لو وہ چلی گئی، اب تم بھی جا کر اطمینان سے سو جاؤ۔ بلا وجہ دروازہ پیٹ کر بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ میں نے ترش لہجے میں سلطان شاہ کو اس کی حماقت کا احساس دلانا چاہا۔ ویرا کی رضا کرانا واپسی پر سلطان شاہ سٹ پٹا کر رہ گیا تھا۔ وہ بولا، وہ ناراض ہو کر کیڑے پڑنے کی بد دعائیں دیتی ہوئی گئی ہے۔ یہ موٹی سی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے اپنے سارے زخم نہیں دکھا سکتا۔ اپنے بعض زخموں کی ڈریسنگ میں خود کرتا ہوں۔ میں مشکل سے اپنے مسکراہٹ ضبط کر سکا۔ چلو اب اس سے تمہاری جان چھوٹ گئی، کم از کم چند روز تک وہ تمہاری مزاج پرسی نہیں کرے گی۔ ضرور کرے، عیادت کسے بری لگتی ہے، لیکن زبردستی میری نرس بننے کی کوشش نہ کرے۔ میں نے مانی خیز نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھا، پھر سلطان شاہ سے پوچھا، یہ نرس کا کیا چکر ہے؟ اس کا یہی اصرار ہے، کہہ رہی تھی کہ مریض کو ڈاکٹر اور نرس سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے، اس کے بغیر صحیح تیمارداری ہو ہی نہیں سکتی۔ اب جا کر سو جاؤ، صبح میں تمہارے زخم دیکھنے کے بعد فیصلہ کروں گا کہ اس کا اصرار درست ہے یا تمہاری ضد جائز ہے۔ دوبارہ ہمارا دروازہ توڑنے کی کوشش مت کرنا، میں نے کہا۔ ہرگز نہیں، اس نے جاتے جاتے اڑیل پن کا مظاہرہ کیا۔ سارے زخم تو میں تمہیں بھی نہیں دکھاؤں گا، مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سختی سے جواب دیا۔ ضرورت ہوئی تو معائنے سے پہلے تمہیں بے ہوش بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنا علاج خود کرتے رہے تو ویرا کی بد دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ وہ برا سا منہ بنا کر پلٹا اور بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ویرا سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ غزالہ گہرا سانس لے کے بولی، ہر شخص کی دکھتی رگ اتنی پھرتی سے تلاش کرتی ہے کہ وہ خود ششدر رہ جاتا ہے۔ اس میں ذہانت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وہ اس کا استعمال بھی جانتی ہے۔ تم سونے سے پہلے لاہور ضرور پڑھ لینا، ورنہ وہ خواب میں دوبارہ تمہیں ڈراتی رہے گی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، غزالہ غائب تھی اور سائڈ ٹیبل پر تازہ اخبار موجود تھا۔ طویل تعطل کے بعد میں نے اخبار پر نظر ڈالی تو وہ اجنبی سا محسوس ہوا۔ اہم خبروں کے روزانہ تسلسل کی وجہ سے بعض سرخیاں میرے پلے ہی نہیں پڑ سکی۔ میں خبروں کا سرسری جائزہ لے کر باتھ روم میں جا گھسا۔ تیز شاور کے نیچے غسل کرتے ہوئے مجھے CSD کا خیال آیا۔ الیکٹرانکس کے میدان میں وہ چھوٹی سی کرشماتی ایجاد امریکہ میں ہر قدم پر میرے لیے مددگار ثابت ہوئی تھی۔ جس روز میں نے CSD کو پہلی بار آزمایا تھا، اسی دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ اعلیٰ بدری ناتھ کو واپس نہیں کروں گا۔ اس وقت دور دور تک یہ امکان نہیں تھا کہ امریکہ چھوڑنے سے پہلے مجھے بدری ناتھ کو اپنے راستے سے ہٹانا پڑ جائے گا۔ موت کے بعد بدری ناتھ کے اس ورثے کا اصل حقدار میرے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے CSD کو اسپیکر فون لائن سے منسلک کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے بریف کیس کھولا تو غزالہ بھی کمرے میں آ موجود ہوئی۔ میں نے نیو یارک گیٹ وک اور دبئی کی ڈیوٹی فری شاپ سے خریدے ہوئے علامتی تحفوں کی تھیلیاں اس کے حوالے کی تو مسرت سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آپ آدھی دنیا کے چکر لگا آئے لیکن میرے لیے کچھ نہیں لائے۔ خوبصورت طلائی انگوٹھیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنساتے ہوئے غزالہ کے اندر کی عورت بول پڑی۔ خریداری کے لیے ذہنی سکون میسر تھا، نہ فرصت۔ میں نے اسے بتایا، سرے راہ چلتے چلتے جو نظر آیا لیتا چلا گیا۔ ان تھیلیوں میں چند مردانہ تحفے بھی ہیں، وہ سلطان شاہ اور اول خان کے لیے نکال لینا۔ ساری ہی تھیلیاں ڈیوٹی فری شاپس کی ہیں۔ وہ آویزے دیکھتے ہوئے بولی، اس خریداری سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ قیام کے دوران میں آپ کے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ سامان میں بھی مجھے کوئی قابل ذکر اضافہ نظر نہیں آ رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم ہر وقت کام میں جتے رہتے تھے، فرصت بھی مل جاتی تھی، لیکن لہو کے پیاسے ہماری تلاش میں ہر طرف سرگرداں رہتے تھے۔ ہم غیر ضروری مٹر گشت گریز ہی کرتے تھے۔ شاید ویرا کو تیاری کے دوران میں ہماری مصروفیات کی بھنک مل گئی تھی۔ وہ ہاتھ میں کچھ لیے ہمارے کمرے میں آئی اور پھر اس نے ایک پیکٹ غزالہ کے حوالے کیا تو میں تعجب میں پڑ گیا۔ یہ تو وہی نیکلس ہے جو تم نے نیو یارک سے اپنے لیے خریدا تھا، میں نے کہا۔ اس نے ہنسی کے ساتھ مجھے بتایا، یہ اس نیکلس کے لیے وہاں گردن میری اور پسند تمہاری تھی، مگر میں نے یہ تحفہ غزالہ کے لیے ہی خریدا تھا۔ پھر ویرا اسے نیکلس کی خریداری کا قصہ سنانے لگی اور میرا دل خوش ہو گیا۔ نیکلس والی دکان میں ہم دونوں دو اجنبیوں کی طرح ملے تھے۔ اس تفصیل سے غزالہ کو یہ اطمینان ہو سکتا تھا کہ ہم دونوں ہر جگہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ رہے تھے۔ مخلوط مگر بھی معاشرے میں تم دونوں کو ایک دوسرے سے یوں الگ تھلگ رہنا عجیب تو لگتا ہوگا۔ غزالہ نے یہ سوال ویرا سے کیا تھا۔ الگ تھلگ کیا، بس ایک دوسرے پر نگاہ رکھتے تھے۔ ڈینی چاہتا تو اس کے لیے وہاں لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ دراصل ہم دونوں میں سے کسی کے پاس ان خرافات کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس کے باوجود ایک آدم خور لڑکی ڈینی کے پیچھے لگ ہی گئی تھی۔ پتہ نہیں ویرا کیا شگوفہ چھوڑنے والی تھی، میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ آدم خور لڑکی؟ امریکہ جیسے ملک میں آدم خور لڑکی کہاں سے آ گئی؟ جو لڑکیاں خوبرو مردوں پر ڈورے ڈالتی پھرتی ہیں، میں انہیں آدم خور ہی سمجھتی ہوں۔ یہ سمجھ
لوگ میں ڈینی کو جینی سے بہت مشکل سے بچا کے لائی ہوں، میں نہ ہوتی تو وہ اس کی ممی تیار کر کے اپنے بیڈ روم میں سجا لیتی۔ جینی سے اپنے بغض کو ویرا غزالہ سے پوشیدہ نہ رکھ سکی، تروڑ مروڑ کر اس کا نام غزالہ کے کانوں میں ڈال ہی دیا۔ میرا دل چاہا کہ اٹھ کر ویرا کا سر توڑ دوں۔ اس نے بالکل غیر ضروری طور پر جینی کے بارے میں ایسی پرتجسس کہانیاں سنائی تھیں کہ غزالہ اس کے بارے میں سوچے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے بالکل چپ سادھ لی، مجھے معلوم تھا کہ میں نے زبان کھولی تو ویرا مزید کچھ ایسا زہر اگلے گی کہ بات بننے کی بجائے مزید بگڑ جائے گی۔ جینی کا نام بھی ان کے نام سے ملتا جلتا تھا، کیا وہ کوئی آوارہ گرد لڑکی تھی؟ ویرا کا پیدا کیا ہوا تجسس فوری طور پر غزالہ کے ذہن پر سوار ہونے لگا تھا۔ وہ بہت پڑھی لکھی، خوبصورت اور برسر روزگار لڑکی تھی۔ ایمانداری کی بات ہے کہ ڈینی نے اسے زیادہ منہ نہیں لگایا۔ ایک آدھا مرتبہ ڈینی کو اس پر ترس آیا تو میں راستے کی دیوار بن گئی۔ ویرا اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے اس موقع کو پوری طرح استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہاں یہ سب رائج ہے۔ غزالہ کے غیر متوقع جواب نے میرا دل خوش کر دیا۔ وہ ہنس کر کہہ رہی تھی، تم بلا وجہ ان کی کردار کشی کر رہی ہو۔ وہاں کا پانی ہی کچھ ایسا ہوگا کہ اچھے خاصے آدمی کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہوں گے۔ وہاں کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وفادار بیوی یا شوہر کا تصور صرف اتنا رہ گیا ہے کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے بے وفائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں نہ پکڑے جائیں۔ امریکہ کو بھول کر اب خود کو یہاں کے ماحول میں واپس لانے کی کوشش کرو۔ میں نے اسے مشورہ دیا، یہاں تمہیں دل بہلانے کے لیے سلطان شاہ کی نرسنگ کے سوا کچھ اور مشاغل بھی مل سکتے ہیں۔ سلطان شاہ کا نام آتے ہی ویرا اٹھ گئی۔ میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ غزالہ ناشتہ بنا چکی تھی، وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے CSD فون سے منسلک کر دی۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر ایک نگاہ ڈالی، نیو یارک کے وقت کا حساب لگایا اور ناشتہ کرنے کا ارادہ کر کے ڈرائنگ روم کی طرف چل دیا، جہاں دونوں عورتیں ناشتے کا آغاز کر چکی تھی۔ کمرے میں بیٹھے تم کس جوڑ توڑ میں مصروف تھے؟ ویرا نے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ فون پر CSD لگا رہا تھا، کسی وقت بلیک ڈیڈ کی خیریت معلوم کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے۔ CSD غزالہ کے لیے ایک نیا نام تھا۔ اس نے سوال کر ڈالا اور مختصر سی وضاحت کے بعد ہی اس کا آرامد آلے کی نوعیت کو سمجھ کر نہ صرف مطمئن بلکہ خوش ہو گئی۔ میری مانو تو بلیک ڈیڈ کو اب اس کے مقدر پر چھوڑ دو۔ ویرا نے مشورہ دیا، اسے چھیڑو گے تو وہ وویلا ہی کرے گا۔ مجھے اس کا انجام اچھا نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں گیپ کا مسئلہ اٹھانے سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کہاں تک پہنچے ہیں۔ جس لمحے انہوں نے ہر واقعے کی کڑی ملا لی، بلیک ڈیڈ غائب ہو جائے گا۔ تم اپنی مرضی کے مالک ہو، بس اسے یہ نہ بتانا کہ تم واپس پاکستان پہنچ چکے ہو۔ اس کے ذریعے یہ خبر تمہارے دشمنوں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تم سے مار کھانے کے باوجود وہ اتنے طاقتور ہیں کہ یہاں سے سلطان شاہ کو نکال کر لے ہی گئے تھے، کسی وقت تم پر بھی وار کر سکتے ہیں۔ ویرا کا یہ مشورہ مفید تھا، میں نے اسے فوراً ہی پلے سے باندھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان شاہ بھی تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا اور ویرا کو نظر انداز کرتا ہوا میرے برابر میں آ بیٹھا۔ میں پرتشویش نظروں سے اس کی نقل و حرکت کا گہرا مشاہدہ کرتا رہا۔ غور کرنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے چلنے پھرنے میں زیادہ دشواری نہیں تھی، مگر اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ جب سے غزالہ نے اس کے جسم پر زخموں کی موجودگی کی تصدیق کی تھی، میں اس کی طرف سے فکر مند تھا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو گیا تو میں اشارے سے اسے اپنے ساتھ اسی کے کمرے میں لے گیا اور دروازہ اندر سے مقفل کر کے بلٹ بھی کر لیا تاکہ ویرا کو کوئی شرارت کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ سلطان شاہ کو میرے تیوروں سے میرے ارادے کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے میرے کسی مطالبے سے پہلے ہی اپنے زخموں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اسے اغوا کرنے والوں نے اس پر جو جسمانی تشدد کیا تھا، اس کے اثرات بڑی حد تک زائل ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ اصل مسائل دو تھے جن کی نشاندہی انقرہ کے ملٹری ہسپتال میں خون وغیرہ کے مختلف تجزیوں کے بعد کی گئی تھی۔ اغوا کے بعد اس کی بے ہوشی کی مدت کو طول دینے کے لیے اسے انجیکشن کے ذریعے ایسے موذی ادویہ دی گئی تھی جنہوں نے اس کے اعصابی اور جسمانی نظام کو بہت تیزی سے کمزور کیا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں وہ بہت دیر تک ایک منجمد لاش کے ساتھ تابوت میں بند رہا تھا۔ لاش پر جمی ہوئی برف کی تہہ نے اس کے جسم کے پچھلے حصے پر پشت سے پنڈلیوں تک متعدد بڑے بڑے زخم ڈال دیے تھے۔ وہ زخم کچھ ایسے ہی تھے جیسے برفانی علاقوں میں فرائض انجام دینے والے
فوجیوں یا کو پیماؤں کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں میں آ جاتے ہیں، جن کے نتیجے میں وہ اعضاء کاٹنے پڑ جاتے ہیں۔ معالجوں نے سلطان شاہ کے زخموں کو بڑی حد تک سنو بائٹ سے مشابہ قرار دیا تھا۔ اس نے قمیض اتار کر مجھے اپنی پشت دکھائی تو میں جرجری لے کر رہ گیا۔ سلطان شاہ نے بیدار ہونے کے بعد ان زخموں کی ڈریسنگ نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اس کی گلی ہوئی جلد، کھال اور چربی کی گلابی مائل سفید تہیں صاف نظر آ رہی تھی۔ 3 خاصے بڑے زخم میرے سامنے تھے، 2 شلوار کے نیچے کولوں پر چھپے ہوئے تھے۔ چھٹا اور زیادہ بگڑا ہوا زخم داہنی پنڈلی پر تھا، جو اپنی گہرائی میں شاید ہڈی تک پہنچا ہوا تھا۔ ترک ڈاکٹروں کے تجویز کردہ علاج کی توثیق کراچی کے فوجی ڈاکٹروں نے بھی کی تھی۔ وہ جب تک PNS شفا میں زیر علاج رہا وہاں اس کی ڈریسنگ ہوتی رہی۔ اس کے لیے ہر وقت بستر پر دراز رہنا مناسب نہیں تھا۔ جو ہی اس کی جسمانی قوت کسی حد تک بحال ہوئی، اسے اسپتال سے رخصت کر دیا گیا۔ زخموں کی ڈریسنگ صرف مرہم اور روئی کی ہلکی سی تہ سے کی جاتی تھی۔ یہ کام سلطان شاہ خود ہی کر لیتا تھا۔ اس کے زخم دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے ترحم کا جذبہ عود کر آیا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ برسوں پہلے شی والوں کی گن پوٹ پر بھی ایک آئس باکس میں ایسی ہی خطرناک قید سے دوچار ہو چکا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس وقت اس پر سنو بائٹ وغیرہ کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ انجماد سے بہت گرے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے اس کے بدن کے سارے جوڑ اور پٹھے وغیرہ اکڑ کے رہ گئے تھے، جو کئی دن بعد نقل و حرکت کے قابل ہو سکتے تھے۔ میں نے دانستہ اس پرانے قصے کا ذکر نہیں کیا۔ اپنے ہاتھ سے اس کے زخموں کی ڈریسنگ کرتے ہوئے میں نے نرمی سے کہا، تم بیرا کی ذرا سی باتوں پر بدک کر خود اسے چڑھانے کے مواقع فراہم کرتے ہو۔ واقعی نرسنگ کورس کر چکی ہے، کمر اور پنڈلی کے زخموں کی دیکھ بھال اچھی طرح کرے گی۔ وہ تمہارے سامنے مسکین بن جاتی ہے اور تم دھوکہ کھا جاتے ہو۔ اس نے بے بسی سے احتجاج کیا، تمہیں نہیں معلوم کہ وہ اکیلے میں کیسی زہریلی باتیں کر کے چوکے لگاتی ہے۔ اسے میرے اوپر کوئی احسان کرنے کا موقع مل گیا تو وہ چند ہی روز میں میرا جینا آرام کر دے گی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ڈریسنگ میں کیا کروں گا۔ میں نے وہ موضوع وہیں ختم کر دیا اور کہا، اب تم آرام سے میرے سامنے بیٹھ جاؤ اور مجھے ان دونوں کے بارے میں بتاؤ جو تمہارے ہاتھوں معذور ہوئے ہیں۔ ولی جان جنگلات کے محکمے میں 18ویں گریڈ کا افسر ہے، شنکر رائے 17ویں گریڈ کا ملازم ہے، شاید محکمہ داخلہ میں کام کرتا ہے۔ دونوں کے بال بچے گاؤں میں رہتے ہیں اور وہ گلشن اقبال کے ایک بنگلے میں اکٹھے رہتے ہیں۔ انہوں نے اس بنگلے کو اپنی عیاشیوں کا گڑھ بنایا ہوا تھا۔ تمہیں یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ میں نے نرمی سے استفسار کیا۔ یہ اول خان کا ریکارڈ بتاتا ہے، اس نے بہت محنت کے بعد 7 آدمیوں پر ہاتھ ڈالا تھا، ان میں سے یہ دونوں صاف نکل گئے۔ اگر وہ ایک ساتھ نہ رہ رہے ہوتے تو شاید میں دوسرے کا پیچھا نہ کرتا۔ وہ دونوں اپنے بنگلے کے ایک کمرے میں 2 لڑکیوں کے ساتھ نشے میں دھت تھے۔ پہلی گولی چلتے ہی دونوں لڑکیاں خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ شاید ان میں سے کسی نے باہر کھڑی ہوئی گاڑی کا نمبر نوٹ کیا ہوگا، ورنہ ان کے فرشتے بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میں دونوں کا ایک ایک گھٹنا توڑ کر صاف نکل آیا تھا۔ دشمن کے گھٹنے توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم انہیں مار بھی سکتے تھے۔ مدن موہن کا ریکٹ یہاں بہت گنونا کھیل رہا تھا۔ تم نے یہ نوٹ نہیں کیا کہ ولی جان مسلمان اور شنکر رائے ہندو ہے، پھر بھی وہ ایک ساتھ رہتے اور کھاتے پیتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان غداروں کی ڈوریاں ایک ہی جگہ سے ہلائی جا رہی تھی۔ ان کے لیے موت بہت آسان سزا تھی۔ اب وہ زندگی بھر مزدوری کے ساتھ سسک کر زندہ رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں دیکھ کر دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ ان دونوں کے ضامن کون تھے؟ میں نے پرخیال انداز میں سوال کیا۔ اول خان دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ ان کی رہائی کی خبر پانے کے بعد اس نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بے مقصد بھاگ دوڑ سے نفرت کرتا ہے۔ وہ باہر سے نہیں آیا، اسی ملک میں پلا بڑا ہے۔ یہاں کی یہ ساری خرابیاں اس کی جانی بوجھی ہیں۔ اگر وہ ایک بار ضمانت پر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے تو انہیں دوبارہ اندر ڈالا جا سکتا تھا۔ اسپیشل ٹاسک فورس اتنی بے بس نہیں ہے کہ مصدقہ مجرموں سے دستبردار ہونے پر مجبور ہو جائے۔ ان سوالوں کے جواب وہی دے سکے گا۔ میرے سامنے وہ مایوس ہو چکا تھا۔ سلطان شاہ کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا۔ اس نے اول خان کی ہمدردی میں وقتی اشتعال کے تحت ان دونوں کو معذور کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ دونوں اس سے کہیں زیادہ توجہ کے مستحق تھے۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر اس کے کمرے سے نکل آیا۔ میں نے اول خان کو فون کیا تو وہ اپنے دفتر میں موجود نہیں تھا۔ اس کے آدمی نے میری آواز پہچان کر بتایا کہ وہ 4 بجے کے بعد ہی دفتر آ سکے گا۔ میں نے پیغام چھوڑ کر فون بند کر دیا۔ کام میرے سامنے تھا لیکن اس کا کوئی سرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لے دے کر وہی 2 زخمی تھے جن کے بارے میں سلطان شاہ کو زیادہ معلومات نہیں تھی۔ اسے یہ تک علم نہیں تھا کہ وہ شہر کے کسی اسپتال میں تھے یا کہیں اور منتقل کیے جا چکے تھے۔ مجھے اول خان کی اس دلیل میں زیادہ وزن نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں اپنے خاندانی پاس
منظر اور موجودہ عہدوں سے میسر ہونے والے وسائل سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر زندگی گزار رہے تھے، اس لیے یہ بات یقینی نظر آتی تھی کہ کوئی جرائم پیشہ شخص ان کی مالی اعانت کر رہا تھا، یا پھر یہ کہ وہ مقامی ڈرگ مافیا کے کرندے تھے۔ ان کے نامعلوم وسائل کی فراہمی کا ذریعہ مدن موہن بھی ہو سکتا تھا، جو راہ والوں کی طرف سے کراچی میں نیچرل انفارمیشن سیل کی آڑ میں عیاشی کا اڈا چلا رہا تھا۔ اسے معلومات کی ضرورت تھی، اہم معلومات کے لیے وہ آنکھیں بند کر کے بڑی بڑی رقوم بھی خرچ کر سکتا تھا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ محکمہ جنگلات کا ایک افسر راہ والوں کو کیا معلومات فراہم کر سکتا تھا۔ اس سے زیادہ اہم شنکر رائے تھا، جو نچلے گریڈ میں اہم صوبائی محکمے کا ملازم تھا۔ میں سوچتا اور کرتا رہا، مجھے یاد آیا کہ اول خان نے صرف مالی وسائل کی بات نہیں کی تھی، اسی کے ساتھ یہ نقطہ بھی اٹھایا تھا کہ پاکستان میں راہ والے اتنے طاقتور نہیں ہو سکتے کہ اپنے حلیفوں کو اسپیشل ٹاسک فورس کی کڑی تحویل سے شہری پولیس کی حراست میں پہنچا کر ان کی ضمانت کرا سکیں۔ وہ کام کسی مقامی قوت کا ہی ہو سکتا تھا، ایسی قوت جو ضرورت پڑنے پر اپنے کارندوں کے تحفظ کے لیے بے دریغ پیسہ لٹا سکے۔ ان باتوں سے ایک اور اہم بات سامنے آتی تھی کہ ولی جان اور شنکر رائے عام مجرم نہیں تھے، ان میں بہت سی ایسی باتیں مشترک تھیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مذہبی تضاد کے باوجود وہ ایک دوسرے کے گہرے دوست اور ہم ذوق تھے، دونوں ہی مدن موہن کے ریکٹ میں گھسے ہوئے تھے۔ انہیں کسی ایسی قوت کی پشت پناہی حاصل تھی جس نے تمام تر ناموافق حالات کے باوجود انہیں ضمانت پر رہا کرا لیا تھا، اور اب انہیں معذور کرنے والے سلطان شاہ سے انتقام لینے کے لیے اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ طویل اور گہری سوچ بچار کے نتیجے میں مرتب ہونے والے نتائج بہت واضح تھے۔ اگر فوری طور پر کوئی اور سرا ہمارے ہاتھ نہیں آتا تھا تو ان دونوں یا ان میں سے کسی ایک سے مذاکرات کے ذریعے بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ 4 بجے میں نے بلیک ڈیڈ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت نیو یارک میں صبح کے 7 بجے کا عمل ہونا چاہیے تھا۔ کسی کو بستر سے اٹھانے کے لیے وہ وقت بہت زیادہ نامناسب نہیں تھا۔ نیو یارک میں 3 گھنٹیاں بجنے کے بعد میرے کانوں میں جوڈی کی سخت کھردری اور گستاخانہ آواز آئی، اتنے سویرے کون بول رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ بد دماغ بڑھیا مزید کوئی اشتعال انگیز بات کہتی، میں نے جلدی سے کہا، میں اسلم ہوں، کل تک تمہارے باس کا مہمان تھا، اگر تمہارا سویرا نہیں ہوا تو بعد میں اسے فون کے بارے میں بتا دینا۔ او نو سر، میں شرمندہ ہوں، وہ رات بھی بے چینی سے تمہاری کال کا منتظر تھا۔ میری دھمکی پر جوڈی کے ہوش ٹھکانے آ گئے، اس کی آواز سے نیند کا کمار کافور ہو چکا تھا۔ تم ہولڈ کرو، میں اسے دیکھتی ہوں۔ تقریباً آدھے منٹ بعد بلیک ڈیڈ کی نیند کے نشے میں ڈوبی ہوئی بوجھل آواز سنائی دی، ہائے ڈینی، کیا تم اپنے ملک واپس پہنچ چکے ہو؟ میں تمہارے پیغام کا منتظر تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔